سب سے اچھے نبی کی سب سے اچھی امت میں پیدا فرمایا، سب سے عظیم نبی کی سب سے عظیم امت میں پیدا فرمایا، تو پھر ہم پر دو چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ ایک، ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانا، اور دوسرا امر بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اچھائی کی طرف جانا، برائی سے رکنا، نیکی کا کام کرنا، بدی سے رکنا، اچھے اعمال کو اختیار کرنا، برے اعمال سے دور رہنا۔ نیکی کرنا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، اور جو نعمتیں ہم پر اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کا شکر ادا کرنا۔ ایک ہے اچھا کام کرنا، برائی سے رکنا، دوسرا ہے شکر ادا کرنا۔ اگر یہ دو صفات، یہ دو عادتیں، یہ دو چیزیں کسی کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہے، اگر یہ دو چیزیں کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبول بندہ بننے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچنا ہے، مقبول بننا ہے، اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی دنیا میں پیدا کیے گئے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف ہم کو جب جانا ہے تو پھر ہم کو ایسے ہی نہیں جانا ہے، قابل قبول بن کے جانا ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو قابل قبول بن کے ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس قرآن کریم میں جو امت مسلمہ دیگر امتوں میں اور امت مسلمہ میں جو فرق بیان کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خصوصیات سے نوازا، جو خصوصیات، جو کوالٹیز، جو فیچرز کسی میں نہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو جو کوالٹیز، جو فیچرز امت محمدیہ کو عطا کیے گئے وہ کسی بھی امت کو عطا نہیں کیے گئے، اور ہماری کوالٹی، ہمارا سب سے بہترین فیچر اللہ نے جو ہم کو عطا کیا، ویسے تو 5 بڑے خصوصیات ہم کو دیے گئے، لیکن اس میں سے ایک خاص صفت جو ہم کو عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ دیگر امتوں میں عادت نہیں تھی، وہ صرف اپنے نبی کی سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے، دو میں سے ایک ہی کام، وہ کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ لیکن یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں والی صفت امتیوں کو عطا فرمائی۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ علماء، اولیاء، صوفیاء جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو علماء حق کہلاتے ہیں، ایک وہ جو علماء سو کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی 2 طریقے کے لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی ہے تو ایک اس کا اچھا پہلو بھی ہے، ایک اس کا برا پہلو بھی ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو مانیں، فالو کریں، ان کی عزت کریں، جو علماء چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی پیروی کریں، لوگ ان کو مانیں، لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کی عزت کریں، ان کا وقار بلند ہو، تو پھر وہ لوگ علماء حق نہیں ہو سکتے۔ عالم حق، عالم دین، علماء حق وہ ہیں جو صرف جن کا منشا، جن کی مرضی اور جن کا ارادہ اور جن کی نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ امت مسلمہ برائی سے رکے، اچھائی کی طرف آ جائے، وہ علماء حق ہے۔ اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دینا، یہ عالم حق کی پہچان ہے، جو واقعتاً اللہ اس کے رسول کے دین کا، ان کی امت ہونے کا حق ادا کرے گا، وہی شخص عالم حق کہلائے گا۔ علماء حق وہی کہلائیں گے۔ یہاں پر شیطان بہت بڑا کھیل رچا دیتا ہے، آدمی کو دکھاوے کی طرف، آدمی کو بددیانتی کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ اس کے فریب میں آنے سے بچتے ہیں اور اپنے مالک کی حقیقی سے سچی لو لگا کر شیطان کے فریب سے باہر نکل جاتے ہیں۔ خیر بہرحال، تو جب دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں تو ہم پر 2 چیزیں لازمی ہیں۔ ایک، اس کا شکر ادا کرنا جس نے ہم کو پیدا کیا،
اور جو اپنی دنیا میں ہم کو سانس لینے کی اجازت دے رہا ہے، جو اپنی دنیا میں ہم کو رزق کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو ہم کو رہنے کے لیے جس نے چھت فراہم کی ہے، جس نے ہم کو سونے کے لیے زمین بچھونا بنا کر عطا فرمائی ہے، اور سانس لینے کے لیے جس نے ہوا کو پیدا فرمایا، اور پیاس بجھانے کے لیے جس نے پانی کی تخلیق فرمائی، اور پیٹ بھرنے کے لیے جس نے زمین سے اناج کو اگایا اور درختوں سے پھولوں اور پھلوں کو پیدا فرمایا، اس کا شکر ادا کرنا ہر مومن پر، ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ دوسری چیز، برائیوں سے رکنا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ برائیوں سے رکنا یہ کوئی عام کام نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اچھائی کرنا کر لیتا ہے آدمی، کوششیں کر کے نماز کی پابندی کر لیتا ہے، کوششیں کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے، کوششیں کر کے دین متین کی خدمت میں حصہ بھی لے لیتا ہے، کوششیں کر کے صدقات و خیرات بھی کر لیتا ہے، مگر گناہوں سے بچنے کی جب باری آ جاتی ہے تو ہر آدمی اس میدان میں بازی نہیں مار سکتا۔ یہ میدان اتنا خطرناک ہے گناہوں کا کہ یہاں پر بازی یا تو شیطان مار لیتا ہے یا نفس مار لیتا ہے۔ بہت کم ایسے بندے ہیں، بہت کم ایسے اللہ کے چاہنے والے ہیں، اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں، جو اس میدان میں بھی شیطان کو مات دے دیتے ہیں اور نفس کو ختم کر دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، شیطان کو مات دینا، ہرا دینا۔ ہم کتنے قوی ہیں، کتنے طاقتور ہیں، اس کا اندازہ ہم اب خود لگا سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہے، آپ کی طاقت کو ایگزامن کرنے کا تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے۔ وہ کیسا؟ اگر آپ دن کی پہلی جنگ یعنی نماز فجر میں شیطان سے جیت گئے تو آپ شیطان سے طاقتور ہیں۔ اگر آپ ہار گئے، سو گئے، تو پھر آپ اپنا اندازہ لگا لیں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ شیطان سے پہلی جنگ نماز فجر ہے۔ اگر یہیں پر ہم ہار گئے تو اپنی طاقت کا اندازہ لگا لیجیے کہ ہماری کتنی طاقت، ہمارے نفس میں کتنی طاقت، ہماری روحانیت میں کیا کیفیت ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، اس کا ہم اندازہ لگائیں۔ اور اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر روحانیت، ایمانیات اور قوت روحانی کو مضبوط کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے۔ کیونکہ ہر چھوٹا گناہ ایٹ دا اینڈ ایک بڑے گناہ کبیرہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہر چھوٹی برائی بڑی برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور بعض اوقات میں اتنا بھیانک اس کا حال ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی حد کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ بظاہر وہ مسلمان نظر آتا ہے لیکن کچھ غلطیاں ایسی کر بیٹھتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ گناہ بڑے کیا ہے؟ ایک پہلی ہماری سوچ ہے۔ سوچ سے گناہ ہوتا ہے، خیالات، تصورات۔ اگر تصورات پاک نہیں تو ہم گناہوں سے باز نہیں آ سکتے۔ تصورات پاک ہوں گے، خود بخود ہم گناہوں سے دور۔ تو تصور میں کوئی چیز کیسے آتی ہے؟ خیال میں۔ اب آپ اللہ کو دیکھیں، کوئی دیکھے اللہ کو اللہ کے نبی کے سوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نہیں دیکھا۔ اب آپ تصور کریے اللہ کی صورت کیسی ہوگی؟ کوئی کر سکتا؟ کوئی کھڑا ہو کے بولے مولانا میں نے دیکھا اللہ کی ایسی صورت ہے، ایسا اس کا نقشہ ہے، کوئی بول سکتا؟ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ دیکھا نہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ ہاں لیکن ایک دیکھنے والے نے دیکھا، ہم نے ان کو مانا، یہی ایمان ہے۔ انہوں نے فرما دیا ہے، دیکھ کر فرمایا ہے، ہم نے ان کی بات پر یقین کیا کہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ تو پتا چلا کہ جو چیز ہم دیکھتے نہیں، ہماری نظروں میں نہیں سماتی، اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو تصورات اور خیالات کی بنیاد آنکھوں سے ہے۔ میں بہت باریک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تصورات کی، خیالات کی، سوچ کی دنیا کا دار و مدار آنکھوں پر ہے۔
اگر آدمی خیالات کو پاک کرنا چاہے، اگر آدمی تصورات کو پاک کرنا چاہے، اپنی سوچ کو شفاف رکھنا چاہے، تو اس آدمی کو چاہیے وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، وہ آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، گھر سے نکلے تو بے حیائی اور بے حیا لوگوں سے دور رہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، گھر میں رہیں، تنہائی میں رہیں تو اپنے نفس کی مکمل حفاظت کریں، فون کھول رہے ہیں تو بڑے احتیاط سے جو کام ہے وہ کام کر کے فون رکھ دیں، نگاہوں کی حفاظت خیالات کے شفاف ہونے میں مؤثر ہے، آنکھوں سے خیالات کا تعلق ہے، آنکھ اگر پاک نہیں خیالات بھی پاک نہیں ہو سکتے، اور خیالات اگر پاک نہیں ہے تو پھر آدمی کا ذہن، آدمی کا جسم وہی کچھ چاہتا ہے، وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں، اس کے خیالات میں بھرا پڑا ہے۔ میں آپ کو بہت گہری بات بتا رہا ہوں، بہت گہری بات۔ تو تصورات کو پاک کرنے کے لیے نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹا چھوٹا گناہ نہیں، یہ گناہوں کی جڑ ہے، اصل ہے۔ اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی زبان کی، اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی، تین چیزوں کی حفاظت نہ کر سکو، تم اپنے آپ کو مومن مت کہو۔ کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین چیزوں کی حفاظت جب تک تم نہ کر سکو، ایک تمہاری آنکھ، دوسری تمہاری زبان، تیسری تمہاری شرمگاہ، تو تم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ تو پتہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے آنکھوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، زبان کا بھی صاف ہونا، نرم ہونا ضروری ہے، اور شرمگاہ کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ آنکھوں کی صفائی، آنکھوں کا جو کیا کہیے پیورٹی ہے، وہ گناہوں کو اور برے مناظر کو دور کر دینے سے آنکھوں کے اندر پیورٹی اور چاشنی پیدا ہوتی ہے، اور آنکھوں میں ایک نور، ایک چاشنی، ایک کیفیت، جو آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے کیا خوبصورت آنکھیں دی ہیں۔ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب یہ آنکھیں بنانے والے اور اس کے رسول کے دیدار کی مشتاق ہو جاتی ہیں۔ بس آنکھوں کا حق ادا اس وقت ہو جائے گا جب گنبد خضرا کے مکین کا چہرہ منور نظر آ جائے گا، اور وہ چہرہ دیکھنے کے لیے جو کائنات کا سب سے خوشنما اور پاک اور شفاف چہرہ ہے، یہ آنکھیں وہ چہرے کو کیا تاب لائے گی؟ تو ان کو دیکھنے کی جس کو خواہش ہے، اشتیاق ہے، وہ اپنے آنکھوں کو پاک رکھیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ زبان کو پاک رکھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ زبان کو ہم اور آپ بولتے نا، زبان کو کوئی ڈھکن نہیں ہے۔ حیدرآباد کی ایک کہاوت ہے، منہ کو ڈھکن نہیں رہتا۔ واقعی میں صحیح بات ہے، آدمی جو چاہے جیسا چاہے بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے، یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ میرے ان جملوں سے سامنے والا خواہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی گیا گزرا آدمی ہو، کتنا ہی کمتر ہو، یہ نہیں سوچتا کہ میرے ان جملوں سے کہیں اس کی تو دل آزاری نہیں ہو رہی ہے، کہیں اسے تو میرے جملوں سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے حضور سے بدتمیزی سے بات کی، الیاذ باللہ، حضور نے ان سے کتنے پیار اور شفقت سے ان سے گفتگو فرمائی۔ کبھی حضور نے پلٹا کر ان کو جواب میں یہ رپلائی نہیں دیا کہ تم کتنی بے ادبی کر رہے ہو، ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سرکار کے بازو میں کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے، کہیں دھکا مکی نہ ہو جائے، تھوڑی سی بے ادبی نہ ہو جائے سرکار کی بارگاہ میں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے تھے، نظر جمائے ہوئے، تو ایک آدمی جو پیچھے کھڑا ہوا تھا، سرکار کا کیا تھا انصاف، جو سرکار کا عدل تھا وہ یہ تھا کہ علاقے کا سب سے غریب آدمی جو ہوتا، علاقے میں سب سے زیادہ غریب جو مستحق ہوتا، اس کو مال غنیمت میں سے سب سے زیادہ عطا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے جو کم غریب ہوتا اس کو پیچھے کھڑاتے تھے، اس سے جو کم غریب ہوتا پھر اس کو پیچھے کھڑاتے، اس طرح سے فہرست بنا کے لائن لگا کے
جس کو جو دینا ہے سرکار عنایت فرماتے تھے. ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تقسیم فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نظر جمائے ہوئے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کس کو کیا مل رہا ہے. یہ ایک شخص نے الیاذ باللہ جو بہت دیر سے پیچھے کھڑا ہوا تھا، وہ اس نے ایسے نازبہ کلمات ادا کر دی اپنی زبان سے، سرکار کی بارگاہ میں کچھ ایسی باتیں کہہ دی. حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکال دی کہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بے ادبی کر رہا ہے، نالائق، تجھے تو جینے کا حق ہی نہیں. تلوار نکال کر قریب تھا کہ حضرت فاروق اعظم اس کا گلا مار دیتے. سرکار نے ہاتھ پکڑ کے روک دیا. سرکار نے روک دیا کہ کہا، فرمایا عمر نہیں، لوگ تانے دیں گے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، چھوڑ دو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ جب پلٹ کے جا رہا تھا، جان بخش دی حضور نے. شریعت کے بنانے والے بانی شریعت کی بارگاہ میں بے ادبی کر رہا ہے. عمر بن خطاب اگر اس کا گلا اڑا دیتے، کوئی آر کی بات نہیں تھی، کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن سرکار نے اس کی جان بخش دی. لیکن جب وہ جا رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا اور اپنے صحابہ سے فرمایا، ایسے دیکھو، اس کا وضاقتہ دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو. اور وہ شخص، اس کا سر مڑا ہوا تھا، بالکل پورا سر مڑا ہوا، اور داڑھی گھنی بڑی داڑھی، اور گال ابھرے ہوئے، آنکھیں اندر کی طرف دسی ہوئی. اور اس کا جو لباس تھا وہ گھٹنوں کے نیچے تھا، زیادہ نیچے نہیں، ٹخنوں کے بہت اوپر، گھٹنوں کے قریب تھا. اس کی ٹانگیں نظر آ رہی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسا فتنہ جنم لے گا، ایک ایسا فرقہ پیدا ہوگا جو ایمان سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر کمان سے خارج ہو جانے کے بعد خالی ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جانے. اور ان کی مسجدیں بھری پڑی ہوں گی، نمازوں پہ نمازیں پڑھیں گے، قرآن پہ قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں. حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث شریف ہے، اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے کہ صحابہ سے فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ سے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اپنے اعمال کو ان کے مقابلے میں کم تر جانو گے، اتنا عبادات اور ریاضات میں مصروف رہیں گے. لیکن کیا ہوگا؟ قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں پڑھیں گے، منہ پہ مار دی جائیں گی، عبادات اور ریاضات اور روزے رکھیں گے، قابل قبول نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ زبان، بے ادبی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند کلمات بے ادبی کے، اللہ نے اس کی نسل سے ایک فتنہ پیدا کر دیا. اللہ اکبر. تو زبان بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سیدھے سامنے والے کے دل پہ اثر کرتے ہیں. اسی لیے اپنے زبانوں کی حفاظت، کوئی بری بات کسی کو نہیں. بیٹوں سے بات کرتے لوگ جھڑک کے بات کرتے، اولاد سے، فرزند سے ڈرانا چاہیے، سختی کرنا چاہیے، لیکن الفاظ کا تعین بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہی الفاظ بچے کے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں. غصہ آ جاتا ہے، گالیاں دے دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، جھڑکیاں دے دیتے ہیں بچوں کو، اور وہ آ کے سیدھا دل پہ بچے کے لگتا ہے. اور وہ جب لگ جاتا ہے تو بچہ وہی سیکھتا ہے جو والد نے اس کو کہا، اور پھر کبھی نہ کبھی وہ ریٹرن باپ کو دے دیتا ہے، دوسرے الفاظ کی شکل میں، دوسرے اعمال کی شکل میں. زبان بڑا کردار ادا کرتی ہے، زبان بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے زبان بہت کردار ادا کرتی ہے. آدمی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، تم ایک دکان ہو اور زبان تمہارا تالا ہے. جب تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. تم جب بات کرو گے تو معلوم ہو جائے گا سامنے والے کو کہ تم کیا ہو، کتنے علم والے ہو، کتنے تقوی والے ہو، کتنے کردار تمہارے اچھے ہیں. تو یہ زبان بہت اہم کردار. تیسری چیز حضور نے فرمائی، شرمگاہوں کی حفاظت. زبان پاک ہوگی، کردار صاف ہوگا، نگاہیں پاک ہوں گی تو خیالات پاک ہوں گے، اور شرمگاہ کو محفوظ کر لو گے تو نفس پر قابو پا لو گے. شرمگاہ جو ہے یہ اچھے سے اچھے کو لے کے ڈوبی. آدمی کی شرمگاہ اچھے سے اچھے کو گرائی، اوپر سے نیچے، دولت، شہرت اور عزت. اور چوتھی چیز ہے عورت.
یہ چار چیزوں کی جب ہوس انسان کے اندر آ جاتی ہے، دولت، شہرت، عزت اور عورت، تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا. اور جب ان چار چیزوں کی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے تو پھر وہ آدمی دنیا کا نہیں رہتا. وہ رہتا ہے دنیا میں لیکن عرش والوں سے رابطے پیدا ہو جاتے ہیں. رہتا ہے زمین پر، رہتا ہے فرش پر، لیکن عرش والا اس کی بات کا انتظار کرتا ہے، کب دعا کرے تو کب قبول کروں، کیا کہے تو کیا سنوں. تعلق پیدا ہوتا ہے گناہوں سے. نیکی کر لینا آسان ہے، گناہوں سے بچنا آسان نہیں. مگر یہی ایک منزل ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے، جہاں بندہ گناہوں سے اللہ کی رضا کے لیے رک جائے، بس اللہ کی رضا کے لیے رک جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ منزل بندے کی اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آ جاتی ہے کہ بعض اوقات میں اس کو ولایت کا ایک درجہ عطا فرما دیا جاتا ہے. اور ولایت کا درجہ کوئی آسان بات نہیں ہے نا میرے دوستوں، کوئی آسان بات تو نہیں ولایت کا درجہ مل جانا. ولایت کا درجہ کس کو بولتے معلوم؟ ولایت کا درجہ اس کو بولتے ایک ریاست کا ایک چیف منسٹر براہ راست کسی کو فون کر کے اپنے گھر پہ کھانے کے لیے بلائے، براہ راست کہ میاں تم سے ملنے کا من ہے، آؤ ساتھ کھانا کھاتے ہیں، آؤ ساتھ چائے پیتے ہیں. اس کو ولایت کہتے ہیں، دوستی کہتے ہیں، تعلق کہتے ہیں. اب جب بندے کا اللہ سے اتنا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، چونکہ اللہ کھانے پینے سے پاک، ان ساری چیزوں سے پاک، تو پھر اللہ اس کو کہاں بلاتا ہے؟ اللہ اس کو ہر بار اپنے گھر میں بلانے کی توفیق دیتا ہے. اس کو توفیق اتنی دے دیتا ہے کہ وہ کہیں بھی رہو، گھر میں بھی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جتنا ہو سکے مسجد میں، تنہائی میں، وہ اپنے پروردگار ہی کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ ہی سے ملنے کا طلبگار ہوتا ہے. ولایت اس کو بولتے ہیں. تو ولایت کب ملتی؟ گناہوں سے بچے تو ملتی. نیکی کر لینا کوئی بھی کر لیتا، صدقہ کر لیے کوئی بھی کر لیتا، نماز پڑھو بولو کوئی بھی پڑھ لیتا، روزہ رکھو بولو کوئی بھی، بچہ رکھ لیتا، 13-14 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، پورے رمضان کے 30 روزے نہیں رہ رہے بچے اپنے گھر کے، کوئی بھی رکھ لیتے. نیکی کوئی بھی کر لیتا. برائی سے بچ کے بتاؤ. ایمان کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، آدمی گناہوں سے بچے. یہ بہت بڑی بات. اور آخری بات میں آپ سے عرض کروں، بارش کا سیزن ہے یہ، لیکن بارش نہیں ہو رہی. ہوئی تو ایسی ہو رہی، گھروں کے گھر بہ جا رہے، روڈاں ندیاں بن جا رہے. یہ سب کیوں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اعلان فرمایا، قرآن کا اعلان ہے، میرا نہیں، آپ کا نہیں، قرآن کا اعلان، کہ تم پر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارا ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. کھلے الفاظ ہے قرآن کے، میرے نہیں، آپ کے نہیں، قرآن کے ہے، کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں تم پر آتی ہیں، تو تمہاری شامت اعمال سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت، صحابہ کرام آئے، قحط سالی ہو گئی تھی، صحابہ کرام سرکار کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مرنے کی قطاروں پر ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، بارش کئی زمانوں سے بارش نہیں ہو رہی، کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے نہیں ہوئی ہے، فصلیں برباد ہو چکی ہیں، کھانے پینے کے لالے پر کہیں پڑ نہ جائے، سرکار کچھ رحمت کا اشارہ فرمائیے. تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح آؤ، ہم جائیں گے، کچھ کریں گے. صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی کرن نکلی تو صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ چلو. اور سرکار وہاں تشریف لے گئے جہاں عید کی نماز پڑھتے تھے، یعنی کھلا میدان، آپ اور ہم سمجھنے کے لیے اس کو عیدگاہ بول لیجئے تو کوئی حرج کی بات نہیں. سرکار عیدگاہ تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ. وہاں حضور نے 2 رکعت نماز استسقاء ادا فرمائی. یہ استسقاء کی نماز کیا ہے؟ استسقاء کی کا مطلب یہی ہے کہ بارش طلب کرنے کی نماز اللہ سے. تو نماز استسقاء ادا فرمائی. حضور چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے، حضور نے اپنی چادر کو پلٹا دیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمانے کے بعد دعا فرمائی. اور جب دعا فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم نے جیسے ہی دعا فرمائی کہ اچانک ایک ابر کا ٹکڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا، اور پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے پورا مطلع، پورا آسمان ابر آلود ہو گیا، اور پھر بجلیاں کڑکنے لگیں، اور ایسی بارش برسی کہ صحابہ کرام، اب جو صحابہ کرام حضور سے عرضی لگا کر آئے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے،
کیا کیا جائے؟ سرکار نے ادھر دعا فرمائی، وہی صحابہ اکرام اب پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ پانی سے بچا کیسے جائے، اب پانی سے بچنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک تک نظر آ رہے تھے. تو حضور نے ایک طریقہ بھی بتایا، یعنی حضور نے ایک زاویہ عطا فرمایا. کیا؟ کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ. نماز استسقاء ادا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو. بارش نہیں ہو رہے، اللہ سے دعا کرو. سب مل کر تنہائی میں بھی آپ استغفار کیجئے. جو مصیبتیں ہم پر آن پڑ رہی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کا ہو سکتا ہے کہ یہ سبب ہے، لکھ کے نہیں دے سکتے، ہم سند نہیں دے سکتے کہ گناہوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. سند نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، جھٹلا نہیں سکتے، رسول پاک کا فرمان ہے، جھٹلا نہیں سکتے. ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو. تو استغفار کریں. استغفار کرنے سے زندگیوں میں بھی خیر و برکت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا طریقہ ہے، آپ کی اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے استغفار کرنا. استغفار کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، امت مسلمہ کے نیک لوگوں کے صدقے طفیل میں ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما، ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما، ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.